پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. احمد جاوید صاحب، آپ ذکر کر رہے تھے انسان کے مقصد کا اور کائنات کے حوالے سے. تو انسان کی دو جو ہیں وہ سمجھیں کہ اسٹیٹس آف بینگ ہیں، دو اس کے اسپینز ہیں جس میں اس کی ایک زندگی گزرتی ہے ایک شخصیت کے ساتھ. تو جس طرح میں نہ چاہتے ہوئے بھی مطلب اگر نظریہ ارتقاء سے مدد لوں ہود بھائی تک اپنی بات صحیح صورت میں پہنچانے کے لیے، تو وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے یہاں اپنا ہونا کوالیفائی کیا ہے ایک سروائیول سے کہ وہ مطلب ایک اس کے اصول پر، تو اسی طرح آخرت میں بھی موجود ہونا کوالیفائی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا، یہ نیچرل ہے. اور فطرت کے بعض قوانین ایسے ہوتے ہیں جو زندگی سے متعلق ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں یکساں ہیں. تو وہاں کے لیے کوالیفائی کرنے کا دوسرا نام ہے آزمائش، کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. ایک آزمائش تم پر دکھا دی گئی ہے، یعنی تمہارے تجربے سے گزار دی گئی ہے، اور دوسری آزمائش کا نتیجہ تمہیں مل جائے گا. اب اس میں پرویز ہود بھائی صاحب ایک چیز پہ بہت زور دے رہے تھے، اور شاید ابھی تک وہ اگر انہیں موقع ملے تو وہ سوال دہرائیں گے بھی. میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اب سائنس کا روب اتنا پڑ گیا ہے کہ مذہبی فکر اپنے آپ کو سائنسی ذہن کے لیے قابل قبول بنانے کی مہم میں لگ گئی ہے. میں اس پوری اپروچ کے بہت خلاف ہوں. سائنس جو ہے وہ یہ چیز کیا ہے، اس کو تجزیہ کر کے اس کو ذرات میں بکھیر کے سمجھنے کا نام ہے. یہ چیز کس لیے ہے، یہ سائنسداں کو پوچھنا چاہیے، نہ یہ کہ ان ذرات کی تنظیم اور انتشار سے دریافت کرنا چاہیے. تو اس میں سائنس سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو سائنس تو سوالات رکھ رہی ہے آپ جیسے صاحب. نہیں، سوالات نہیں، وہ عقائد کو سوالات کی شکل دی جا رہی ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا. تو نجات کے لیے مسلمان ہونا لازمی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا واحد ذریعہ نجات ہے. اب جو امتی نہیں ہو سکا اس کو نجات دوسرے پیمانوں پہ مل جائے گی. ہاں، لیکن نجات اس کے لیے بھی ہے جیسے صاحب نے بیان کیا. وہ ہے، لیکن میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں پورے زور سے کہ واحد ذریعہ نجات وہ اسلام ہے جو مینیفیسٹ ہوا آخر میں آ کے محمد. واحد کیسے رہا اگر نجات کے باقی ذرائع بھی ہیں؟ دیکھیں، ایک پرنسپل ذریعہ ہوتا ہے، پھر اس کی ایکسیپشنز نکلتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ انسانی دنیا میں ہم بات کر رہے ہیں جہاں ایک جیسے مواقع دو آدمیوں کو بھی حاصل نہیں ہیں. تو واحد ذریعہ نجات مسلمان ہونا ہے، اور بے شمار ذرائع بخشش اس بات پر بھی ہیں کہ یہ آدمی کچھ جائز عذر کی وجہ سے، قابل تسلیم عذر کی وجہ سے مسلمان نہیں ہو سکا، چاہے ان آزار کی تفصیل ہمیں نہ آتی ہو. ڈاکٹر صاحب، آپ ہی سمجھتے ہیں کوئی ریشنل بات نہیں ہے کہ انسان کی جو یہاں کمیاں رہ گئی ہیں اس پورے سیٹ اپ میں، اس کے لیے ایک دوسری دنیا ہو؟ اب ہم بہت سی چیزیں تصور کر سکتے ہیں، ان کے پیچھے کتنی حقیقت ہے وہ سائنس تو کبھی آپ کو نہیں بتا سکتی. یہاں تو ہم صرف چند بنیادی سوال کر سکتے ہیں جو ہمیں عقل کرنے پر مجبور کرتی ہے. اب میں احمد صاحب کی بات سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ اسلام واحد راہ نجات ہے، لیکن احمد صاحب دیکھیے تو صرف 20% لوگ اس کرے پر مسلمان ہیں، 80% تو نہیں ہیں. اور جو 20% مسلمان ہیں ان میں سے صرف 1 یا 2% یا اس سے بھی کم ایسے مسلمان ہوں گے جن کو ایک سازگار ماحول ملا جہاں وہ نیکی کر سکے اور جہاں ان کو خراب رستوں کے اوپر چلنے پر مجبور نہیں کیا گیا. اگر 1% نہیں تو 5%، لیکن پھر بھی بہت سے ایسے ہیں جو غربت کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں اور جن کا ماحول اچھا نہیں ہے. تو اب میری عقل تو پھر یہ سوال کرتی ہے کہ اگر امتحان ہونا ہے تو کم از کم سب کو کم از کم وہی بیسک چیزیں تو دی جائیں. اس سے قبل کہ میں ایک اسٹوڈنٹ اور دوسرے اسٹوڈنٹ میں فرق کر سکوں، کم از کم وہ ایک ہی کلاس میں تو بیٹھیں. ایسا نہیں ہے یہاں پر. جی، ہم چاہیں گے کہ جاوید صاحب سے اس کا جواب لیں. کیا ایسا نہیں ہے؟
یا اگر ہم بالفرض یہ مان لیں بالکل کہ ایسا نہیں، کیونکہ یہ جو شخصیت کی کنڈیشننگ کرنے والے عوامل ہیں ان میں فرق ہے، ان میں ان کی بات میں وزن ہے کہ انسان کا ماحول اس کے نیک بننے یا برے بننے میں بہت فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے. تو یہاں تک ہم اس بات کو وزن دے کر بات کرتے ہیں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ امتحان لینے والا رحمان و رحیم ہے، اور امتحان میں کامیابی کے وسائل میسر نہ آنا کسی شخص کو یہ اس کا قابل تسلیم عذر ہے. ٹھیک ہے نا؟ مطلب یہاں میں بیمار ہو کر آپ کے پرچے میں حاضر نہیں ہو سکا تو ممکن ہے آپ مجھے فیل کر دیں. وہاں میں بیمار ہو کر اگر اس پرچے کو مکمل نہیں کر سکا تو وہاں میرا یہ عذر سنا جائے گا، یہ عذر مانا جائے گا. مطلب میری بات کو ایک سنگ دلانہ اور غیر انسانی تحکم کے معنی میں نہ لیا جائے. میری بات کو اسلام جو کچھ کہتا ہے، اپنے لیے جو کلیم رکھتا ہے، اس کی ترجمہ نہیں سمجھا جائے. اس بات کے دو حصے ہیں کہ پرنسپل ذریعہ نجات اسلام ہے. نجات اور ذرائع سے بھی حاصل ہوگی. وہ ذرائع ہیں عذر پر کھڑے ہوئے کہ فلاں آدمی کو یہ ماحول ہی نہیں ملا کہ وہ مسلمان ہو سکے، فلاں آدمی کو یہ ماحول ہی نہیں مل سکا کہ وہ ورچو کا کوئی تصور بھی کر سکے، تو وہ معذور ہے اور معذور کا امتحان نہیں ہے. ایک اور عذر ہے کہ اس شخص کا ذہن اس قابل ہے نہیں کہ وہ ایمان تسلیم کر سکے، قبول کر سکے. تو پھر ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اگر آپ اینٹی تھیسس قبول کر سکتے ہیں. بعض لوگ ہیں جو فطرتاً سوال کرتے ہیں اور بعض لوگ ہیں جو فطرتاً مان لیتے ہیں، مگر دونوں صورتوں میں یہ دماغ، یہ ذہن اس کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ تو اس کے خالق کا بنایا ہوا. ہاں حالات کا خالق. ہاں ٹھیک ہے، سزا اور جزا. ایک جملہ میں کہہ دوں اگر آپ کی اجازت. جی فرمائیے. کہ اینٹی تھیسس اگر کانسیپچولائز کر لیتا ہے آدمی اور تھیسس کو مان نہ سکنے کا عذر دیتا ہے تو یہ اس کی چالاکی ہے، عذر نہیں ہے. مگر چالاکی تو ایک ایسی صفت ہے جو اس کو دی گئی ہے، اس کی اپنی بنائی ہوئی تو نہیں ہے. نہیں، انٹینشنل ہے نا چالاکی. چالاکی میکینیکل نہیں ہے، انٹینشنل. جن سائنسی حقائق کو آپ مانتے ہیں وہ شاید اس سے بہت کمزور دلائل سے آپ مان رہے ہوتے ہیں جس سے ہم مذہبی عقائد کو مانتے ہیں. یعنی وہ اتنے ہی قوی دلائل ہوتے ہیں اور وہ دلائل قرآن مجید نے پیش کیے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم انہیں کبھی سامنے نہیں لا سکے. اس کو کبھی موضوع بنائیے، لیکن اس کے موضوع بنانے کا انداز نشست و برخاست اور ہوگی. پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس طریقے سے قطعی دلائل کے ساتھ اپنا مقدمہ ثابت کیا ہے، اور وہ کتنے عقلی دلائل ہیں، کتنے علمی دلائل ہیں، اور کس طریقے سے اس کو بیان کیا ہے. لیکن اس وقت کچھ دوسرے سوالات زیر بحث ہیں. میں ایک اور چیز، آپ کی بات سے پہلے تھوڑا سا وقفہ لینا ہوگا. میں چاہوں گا کہ آپ بات جاری رکھیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد.